ملک کی عمومی صورتحال یہ ہے کہ اب لوگ جناب محسن نقوی کو جواب دینا شروع ہوئے ہیں۔ مثلا پاکستان مسلم لیگ کے ایک مرہون نے یہ کہا کہ محسن نقوی 6 مرتبہ تو اسمبلی آئے ہیں، وہ حکومت کے وزیر ہیں، لہذا اس حکومت کی کیا کارکردگی ہوگی جس کا وزیر 6 مرتبہ اسمبلی آتا ہے۔ اصل میں بات کہنے کا ڈھنگ نہیں ہے جس نے یہ کہا، ورنہ وہ یہ کہتا کہ سب سے پہلے تو آپ کی کارکردگی کی بات کر لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں جناب محسن نقوی صاحب کو کہ آپ وزیر داخلہ کے ہیں اور خارجہ امور میں سب سے اونچی ٹانگ آپ نے رکھی ہوئی ہے، تو سب سے پہلے تو آپ جواب دیں کہ کیا ملک کے سب سے طاقتور آدمی کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے؟ میں نے کل بھی کہا تھا کہ اس وقت اصل میں 2 پیرلل حکومتیں چل رہی ہیں۔ کل میاں محمد نواز شریف، میاں شہباز شریف، محترمہ مریم نواز اور کچھ لوگ جاتی امراء میں ملے تھے، حمزہ ملک سے باہر چلے گئے اپنے بچوں سمیت، اور میں نے کہا تھا کہ حمزہ نے یہ کہا ہے کہ مجھے آپ تکالیف کے لیے جہاں چھوڑ دیتے ہیں اس مرتبہ میں نہیں رہوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے اندر بھی لڑائی شروع ہوگی۔ گھر کے اندر لڑائی تو پہلے ہی تھی، مگر یہ بات زبان زد عام تھی کہ مریم میاں محمد نواز شریف کی سرپرستی میں حکومت چلا رہی ہے، اور میاں محمد شہباز شریف میں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اچھا، میاں محمد شہباز شریف عالمی لیڈر بننے جا رہے تھے، لیکن شاید ان کا مقدر نہیں تھا، وہ نہ بن سکے یا اس میں کوئی کسر رہ گئی۔ ایران جس میں ہم بہت کریڈٹ لے رہے تھے، اس کا معاملہ کسی وقت ہمارے گلے بھی پڑ سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے تو یہ بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ جو کچھ اس وقت ہوا وہ سب نورا کشتی تھی، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے انتخابات اس میں تھے، اور اس وجہ سے یہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ اب پھر یہ چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی کا کھیل شروع کر دیں گے۔ لیکن وہ جو لاشوں کی بات ہوئی کہ اتنی لاشیں اتنے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ مجھے اب تک کسی نے کوئی کنفرم فگر نہیں بتائی۔ ہمارے ہاں سب ہیئر سی پہ چلتا ہے، ہیئر سے کے مطابق بڑے لوگ مر گئے۔ اچھا، جنازے یہ دکھا سکتے 3 4 5 6، اور انہیں سمجھ لگ گئی ہے کہ پاکستان کے اندر یا کشمیر کے اندر ہم جلوس نکالیں، لاکھوں لوگ اکٹھے کر لیں، ہزاروں لوگ بلا لیں، ہماری کوئی شے نہیں۔ اور سب سے خوفناک پہلو یہ ہے کہ پاکستان کے ادارے یہ کہتے ہیں پورے یقین سے کہ کشمیر کے اس سارے معاملے میں باہر سے بھی عوامل آ گئے، لہذا اس پر تو پھر کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی۔ راولہ کوٹ ہو یا پورا کشمیر ہو یا مہیر پور ہو، دیکھیں ہم نے پہلے ہی بڑی قربانیاں دی، اور ان قربانیوں کے نتیجے میں کشمیریوں کو آزادیاں دی ہیں۔ میں نے تو کل کہا تھا کہ ایسا آئین، ایسی آئینی شک آ جائے گی کہ کشمیر، گلگت اور بلتستان براہ راست وفاقی حکومت کے ماتحت ہو جائیں گے، تو پھر یہ آپ کا شروع ہوگا کہاں جائے گا؟ جان ایک بھی قیمتی ہے، لیکن اگر اس جان کے جانے میں انڈین عوامل بھی کارفرما تھے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ میں نے 2 دن پہلے
اپنے ایک ویلاگ میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہی تھی جو انہوں نے 1944 میں سردار غلام عباس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے کہی تھی کہ یہاں مسلم کانفرنس ہی سب کی جماعت ہے، لیکن آپ نے تو قائد اعظم کی بات نہیں مانی۔ آپ سے زیادہ قائد اعظم کا غدار کون ہے؟ جو جماعتیں آپ نے بنائی ہیں یہاں سے پاکستان سے جا کر، کیا وہ قائد اعظم سے غداری نہیں ہے؟ کیا قائد اعظم نے 1944 میں جو کچھ کہا تھا وہ غلط تھا؟ لیکن کسی کو کوئی افسوس نہیں۔ وہ کہتا ہے میں موٹر ویز بنا دوں گا، وہ کہتا ہے میں ایئرپورٹ بنا دوں گا۔ بھائی بناؤ، لیکن آپ کی جماعت وہاں نہیں ہوگی، نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ وہ جو قائد اعظم نے کہی تھی بات، اس لیگیسی کے اصل وارث سردار عتیق احمد خان ہیں۔ وہ قوتیں جو پاکستان کی طرف انکلائنڈ ہیں وہ سب سردار عتیق احمد خان کی قیادت قبول کر کے آگے بڑھے، ورنہ پاکستان سے گئی ہوئی ساری جماعتوں کا وجود ہونا، میں ببانگے دوحل کہہ رہا ہوں کہ قائد اعظم کے ارشادات کی نفی ہے۔ اب میرا ایک سوال ہے، وہ جرنلسٹ جن کی کوئی تھوڑی شے تھی ان کے چینلز کے ذریعے، اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ دو تین اکٹھے ہو رہے ہیں اور باتیں کرنے کے علاوہ کوئی ان کے پاس سالڈ شے نہیں ہے۔ ایک سالڈ چیز ہے، کیا زرعی حکومتیں قائم ہونی ہیں؟ اگر ہونی ہیں تو اس طرف بڑھا جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی زیادہ کام کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈویژن موجود ہیں، ڈویژنوں کی سطح پر یا ضلع کی سطح پر حکومتیں بنا لیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، یہ جو ہر بندہ کہتا ہے 2 مہینے مل گئے، میرے سمیت کوئی 6 مہینے کہتا ہے، اور بھائی خواب آیا تو کہ انہوں نے 2 مہینے دے دیے ہیں یا 4 مہینے دے دیے ہیں یا 6 مہینے دے دیے ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ وہ جو باہر سے اب ہمیں آ گئے ہیں آزاد کشمیر میں، وہ تو ان سے نبڑنے جا رہے ہیں، وہ پہلے ان سے نبڑنا چاہتے ہیں۔ آپ کو اپنی حکومت کی پڑی ہوئی ہے، وہ جو پنجاب کی دھی رانی ہے اس کے اپنے مسائل ہیں، اس کے پاس کوئی کام کا بندہ نہیں ہے جو حکومت پنجاب کا ترجمان ہے۔ 2 عورتیں ہیں، وہ کبھی ادھر کپڑے دھو رہی ہوتی ہیں، کبھی ادھر دھو رہی ہوتی ہیں۔ میں اس پہ بڑی سخت باتیں بھی کر سکتا، لیکن میں آپ کو کچھ نہیں کہتا۔ میں کہتا ہوں یہ جتنی باتیں اس وقت ڈسکس ہو رہی ہیں، جو بھی بندہ انہیں ڈسکس کرے یہ تو بتائیے آئی کہاں سے، اور اگر ان کا کوئی وجود نہیں ہے، آپ کے پاس صحیح معلومات نہیں ہے، تو پھر چپ کر جائیں، پھر تیل دیکھیں اور تیل کی دار دیکھیں۔ یہ سب فضول باتیں، اصل بات کہیں اور ہوتی ہے، کچھ اور ہوتی ہے۔ اب بات کا آپ بتنگڑ بنا دیتے ہیں۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ جی فلاں بات محسن نقوی صاحب نے کہی۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ سارے کانوں کے کچے ہیں۔ محسن نقوی نے آصف علی زرداری صاحب کو ملنے کے علاوہ، ان سے بات کرنے کے علاوہ کس سے باتیں کی ہیں؟ آپ کبھی وہ ایک اس کی طرح ایک ٹائم پر کبھی دوسرے ٹائم پر ادھر سے چھلانگ لگاتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں، ادھر سے چھلانگ لگاتے ہیں ادھر۔ او بھائی، ملکوں کی قسمت کے فیصلے اس طرح سے نہیں ہوتے۔ میں آپ سے بات کروں گا، لیکن اس وقت اس ویلاگ میں اتنا۔ میرا نمبر ہے 0333 511 7769۔